السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اپنے اختتام کو ہے، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا لازمی پڑھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے اور اس کی کثرت فرماتے تھے، اور جو امت ہے اس کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ اس دعا کو پڑھا کریں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ رجب کا مہینہ آتے ہی چونکہ ہماری رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو یہ یقیناً بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جہاں پر اس کے کافی سارے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور رجب کے مہینے کے اندر جو عبادات ہیں ان کو بھی کرنے کا کہا گیا ہے، اور یقیناً اس کے حوالے سے عبادات تو پورے سال ہی کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جن کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا 27 رجب کا روزہ، اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ جی اس کو رکھا جائے، اور اس کے جو ہے نا وہ بعض روایات میں جتنے منہ اتنی باتیں، جب ایک چیز کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی تو پھر اس میں بہت ساری باتیں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جی اتنے سالوں کا ثواب ملے گا، اور اتنے اس کی فضیلت ہوگی، اور یہ کام ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا۔ تو ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے اس کے اوپر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ جتنی بھی روایات رجب کے حوالے سے روزے کی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، اور اسی طرح یعنی متعدد محدثین اکرام نے اس کی باقاعدہ طور پہ تردید کی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ 27 رجب کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھ کے رکھنا ظاہر ہے بدعت کے طور پر جو ہے ہم اس کو سمجھا جائے گا، اور جو بدعت کی تعریف ہے کہ کوئی کام ایسا جو دین میں نہ ہو اس کو ضروری سمجھ کے کیا جائے تو وہ یقیناً ایک بدعت کے طور پہ بنتا ہے، اور اس کو کسی بھی طور پہ سنت نہ سمجھا جائے کہ جی 27 رجب کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات بھی، جیسا کہ لیلۃ المعراج کے حوالے سے، کہ جی اسی مہینے میں بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ اسی مہینے کے اندر لیلۃ المعراج ہوئی، حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ رجب کا قول بھی ہے، رمضان کا قول بھی ہے، یعنی شوال کا قول بھی ہے، ٹھیک ہے، متعدد قسم کے قول ہیں، ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں، ایک روایت میں ربیع الثانی کا قول بھی ہے، تو اتنے متعدد قسم کے اقوال ہیں کہ یہ رجب لیلۃ المعراج کس رات ہوئی۔ تو اس میں محدثین نے جیسا کہ بتایا کہ کئی مہینے ذکر کیے، اور اس کے اندر محدثین کی باقاعدہ طور پہ بحث ہے کہ نہیں اس مہینے میں ہوئی، وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں اس مہینے میں ہوئی۔ تو اس کو مکمل طور پہ یہ سمجھنا، اور 27 رجب کو یہ کہنا کہ چونکہ اس رات کو معراج ہوئی تھی، اور اس رات کو اپنی طرف سے کریٹ کر کے اس کے اندر جو ہے نا وہ نوافل پڑھنا اور اس کی کثرت کرنا، اور جو نہیں کر رہے ان کو فاسق سمجھنا، فاجر سمجھنا، گستاخ سمجھنا، اور دین کا منکر سمجھنا، تو یہ سب چیزیں دین میں غلو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں علماء اکرام سے پوچھ کر صحیح دین کے اوپر عمل کریں، اور اسی حوالے سے جتنا ہو سکے آگے بڑھیں، اور دین میں کسی بھی قسم کے غلو اور زیادتی سے بچیں۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سب سے پہلے اس پر مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔